حسین پیرزادہ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں آپ کو امتحان میں بھی نہیں ڈالوں گا کہ آپ ہمارے محترم کولیگ ڈاکٹر شیر عفان صاحب، جن کو ہم استاد بھی کہتے تھے اور جو اس اسمبلی کے روح رواں ہوتے تھے، ان سے کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ اور خاص طور پر جب میں پنجاب اسمبلی میں تھا تو ہمارے بزرگ رانا پھول محمد خان، جو شاید ایک اسکول میں بھی نہیں گئے تھے لیکن بہترین پارلیمنٹیرین تھے، اور جو ان سے سیکھا ہم نے پارلیمنٹ کی عزت اور تکریم، تو وہ آج تک شاید میرے کردار میں شامل ہے۔ اور پھر نوابزادہ نصر اللہ صاحب جیسے بزرگ جو اس اسمبلی میں جب بولتے تھے تو جو پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی اور جو ادب اور آداب، ان سے سیکھے۔ اور پھر میں خوش قسمت ہوں کہ 1993 کی اسمبلی میں جب میں آیا تو میں نے وہ ہاؤس دیکھا جس میں ہم ان 2 سیٹوں پر نہیں آیا کرتے تھے، ہم جونیئر ایم این ایز تھے، پچھلی سیٹوں پہ بیٹھتے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ جو اسمبلی میں دیکھا، جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتی ہوئیں، اور جناب چیئرمین، آپ کے والد صاحب جہاں آپ ایک آئین کی کتاب اٹھا کے جب وہ بولتے تھے تو کوئی سپیکر ان کو نہیں روکتا تھا، قاعدے اور قانون کو سنا جاتا تھا، اور یہ روایات بدقسمتی سے اب ختم ہو چکی ہیں۔ میں بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ شاید یہ حالات دیکھ کر اگلا مجھے اللہ ہمت دے کہ میں الیکشن نہ لڑوں، کیونکہ کافی ہو گیا ہے۔ اس ملک میں جو مملکت خداداد پاکستان، جس کا موٹو ہے کہ یہاں پہ قانون کی برتری ہوگی، انصاف ہوگی، اور ابھی ہماری محترمہ شندانہ صاحبہ نے حضرت علی کے کوٹ کیا، ان کا فرمان تھا کہ سچائی اور انصاف 2 ستون ہیں، کافر کی حکومت میں اگر ہوں گے تو وہ چلے گی، اور مسلمان کی حکومت میں اگر یہ اصول نہیں ہوں گے تو نہیں چل سکتی۔ تو جناب اسپیکر، یہاں پہ اب اتنی عمر کے حصے میں آ کے اگر پارلیمنٹ میں اس ڈیبیٹ کروں بجٹ پہ، تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بجٹ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ اور 3.5 گھنٹے کی تقریر اگر فنانس منسٹر پہ میں تبصرہ کروں تو وہ بھی 5 منٹ میں نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کا صبر کا امتحان نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نہ کہنا پڑے مجھے کہ آپ وائنڈ اپ کریں۔ تو میں انتہائی مختصر، جو ایگریکلچر 80% آبادی ہے، جو پروفیشن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز بجٹ میں نظر نہیں آئی۔ کھادیں وہی مہنگی، کوئی ہم اپنا بجٹ میں ذمہ داروں کی ترقی کے لیے کوئی پروسیسنگ پلانٹس، کوئی واٹر مینجمنٹ کوئی نظر نہیں آیا، اور نہ ہی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ریسرچ سینٹر بند کیے جا رہے ہیں بہاولپور کے۔ تو یہ تو ایگریکلچر ہے، اور سب سے بڑا ہمارا کاٹن اور اس کا کاٹن کا جو ہمارا سینٹر تھا ریسرچ کا کراچی میں، وہ بھی امریکنوں کو دے دیا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ جہاں پہ ایگریکلچر کے ساتھ جو ہوتا رہا یا ہو رہا ہے، تو ہم بے بس مخلوق ہیں۔ اور رہی صحیح ایک زمین اور بہاولپور کے صوبے سے تعلق رکھنے والا آدمی کہ جو سبق دیا جاتا ہے کہ جی ہمارا صوبہ بناؤ، ہمارا پروونس بناؤ، جو پروونس نہیں بن سکتا۔ اس آئین میں اگر متفقہ آئین جس کو کہتے ہیں 2 بہاولپور کے ایم این ایز کے دستخط نہیں ہیں، جناب مخدوم نور محمد ہاشمی اور جناب میاں نظام الدین حیدر صاحب کے، کہ انہوں نے بھٹو صاحب سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ آرٹیکل 1 میں انکارپوریٹ کر دیں، جہاں آپ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد ڈکلیئر کر رہے ہیں، ڈکلیئر کر دیں کہ آفٹر 100 ایئرز پاکستان کی پارلیمنٹ بہاولپور پہ ڈسکس کرے گی اور صوبہ بنانے کے لیے سوچے گی۔ تو جب آئین میں آرٹیکل 1 میں ہے ہی نہیں تو اس پہ یہ نمبر بنانے کے ہم صوبے بنا دیں گے، تو آپ فاٹا کو صوبہ بنا دیتے نا۔ اگر اس آئین میں آپ کے اختیار تھا تو فاٹا تو سب سے زیادہ صوبہ مانگ رہا تھا، اور آپ بنا سکتے تھے اگر اس آئین میں گنجائش تھی۔ اس آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے جب صوبوں کی آلٹریشن ہے۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان کو پنجاب سے ملا دیں، بہاولپور کو سندھ میں ملا دیں، جیسے فاٹا کو آپ نے ملا دیا فرنٹیئر میں۔ تو یہ آئینی تقاضے کو جب پورے نہیں ہیں تو یہ فراڈ کیا صوبوں والا۔ تو میں کیونکہ مجھے غلط فہمی ہے، اور میں پچھلی صدی کے آدمی اور پچھلی صدی کے پارلیمنٹیرینز کو پڑھتا رہا، اور پنجاب اسمبلی میں جب آیا تو میں اس وقت
جو پنجاب سے 1935 کے بعد میں جب لائبریری میں جا کے پڑھتا تھا تقریریں کہ پارلیمنٹ میں پہلے پارٹیشن سے کیا تھا، تو رو پہوب سنگھ جیسے اسپیکر جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہوتے تھے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ کیا حالات تھے پنجاب میں اور کیسے پاکستان کی تحریکیں بڑھ رہی تھیں، تو آج تو نہ کوئی لائبریری میں جاتا ہے اسپیکر صاحب، اور نہ ہی جا کے کوئی پوچھتا ہے، نہ قانون اور نہ قاعدہ اور قانون اس ایوان کا، نہ ہی پتہ ہے کہ اسپیکر کو کیسے اوبے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی پتہ ہے کہ میرے ٹائم کی جب پابندی ہوتی ہے تو اسپیکر کی آواز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، اس کو آپ کو تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ غلط فہمی ہے، بڑے بزرگوں کے ساتھ رہے اور کردار سچائی اور انصاف، اور کربلا پڑھا، کربلا سوچتا ہوں، کربلا پہ عمل کرتا ہوں۔ جس نے کربلا نہیں پڑھی اور کربلا نہیں سوچا وہ انسان نہیں ہے۔ وہ درباری نشین تو ہو سکتا ہے، درباروں کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، خوشامدی ہو سکتا ہے، کتابیں مار سکتا ہے اٹھ کے۔ کیا بات کہی اسپیکر صاحب، افسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا افواج پاکستان کا ISPR کا جنرل کہے کہ فوج سیاست میں دخل نہیں دیتی، اور جب نیشنل اسمبلی کا اسپیکر کہے کہ میں نے کسی وزیر کو نہیں دیکھا شور مچاتے ہوئے نہ کتابیں مارتے ہوئے، جنرل اسپیکر شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ہمت دے، میں صرف نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت سیاست میں ہوں۔ میں چھوڑ دیتا سیاست، میں ریزائن کر جاتا، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ ان کا لیڈر باہر ہے، یہ بھاگ گیا ہے۔ مجھے اللہ ہمت دے کہ میں قبر میں جانے تک مسلم لیگ میں ہی رہوں اور مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رہوں۔ کردار سب سے بڑی چیز، دربار نہیں۔ جناب اسپیکر، میں صرف اس پسے ہوئے طبقے کی بات کرنا چاہتا ہوں بجٹ میں، چولستان اور بہاولپور کے غریب لوگوں، جن کی آواز دب گئی جبکہ یہاں ماشاء اللہ لگی اور یہاں دریا بک گئے، چولستان کا دریا جس کی ایک ایک بوند کی ضرورت تھی، اور آج وہاں پہ چولستانیوں کے لیے پانی نہیں ہے، فلڈ واٹر سپلائی ہے۔ جناب اسپیکر، حیران ہوتا ہے آدمی کا، کم اس پالیسی کو بدل دو کہ کون سا ایسا دریا ہے جس میں فلڈ آتا ہے اور چولستانیوں کو پانی ملتا ہے۔ جب وہ پیسے 4 آنے دے دیں تو جناب اسپیکر چولستان میں فلڈ آ جاتا ہے، چولستان کی نہریں چل پڑتی ہیں، اور نہیں تو پھر خشک سالی ہے۔ ہمارا پانی کی مینجمنٹ وہ ہمارے ذمہ تھی۔ جب نواب آف بہاولپور نے ہینڈ اوور کی تھی یہ اسٹیٹ، تو اس نے کہا تھا کہ بہاولپور کے پانی کی ریگولیشن جو ہے وہ چیف انجینئر بہاولپور کرے گا، کیونکہ دریا ہمارا باندھ ہوا تھا، لیکن وہ آپ نے ریگولیشن دے دی ملتان کے چیف انجینئر کو۔ اب اسی کے ساتھ کہتے ہو کہ ہم صوبہ بنائیں، وہ ملتان والوں سے کہ اگر ہم مل گئے ہم تو پیسے مر جائیں گے۔ مجھے تو سرائیکی صوبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے تو میں صرف بہاولپور کے حقوق کی بات کروں گا کہ ہمیں وہی حقوق مل جائیں کہ ایک چولستانی کی باعزت چراگاہیں وہ آپ خالی کریں۔ اگر حکومت کے ایک بڑا ادارہ جس کا مقدس ادارہ نام لیں تو کل باہر جا کے گولی لگ جائے گی، جو ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، جو ہو رہا ہے ججز کے ساتھ، جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ممبرز کے ساتھ۔ ہم آزادی کی بات کریں، حق کی بات ہے، تو ہمیں 3rd ڈگری جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ آج چولستانیوں کے ٹوبے جو ہیں پانی کے، چراگاہوں کے، ان کے ارد گرد زمینوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور بغیر کسی پالیسی کے یا تو اس کو ڈکلیئر کریں کہ جنگلات کا علاقہ ہے، یا تو اس کو ڈکلیئر کریں کہ یہاں پہ ہم نے جنگل لگانا ہے، جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے درخت لگانے کی۔ مزہ تو آئے نا کہ کسی پرائم منسٹر نے کام کیا ہے، لیکن اگر درخت ہی لگانے ہیں تو چولستان میں بھی تو لگاؤ نا، جہاں سب سے زیادہ انوائرمنٹ کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ اب ہاؤسنگ سکیمیں اگر بنتی ہیں تو وہ بھی چولستان کی زمین ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، اور پھر بہاولپور کے آدھے علاقے میں پابندی لگ گئی ہے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، لہذا آپ زمین نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، اور 4 دیواری بھی نہیں بنا سکتے۔ جناب اسپیکر، مجھے فون آیا گجرانوالہ سے کہ ہم جی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ گجرانوالہ سے آپ الیکشن لڑیں، جب پچھلی سپیچ میں نے کی تو میں نے کہا آپ کے اتنے معتبر MNAs ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہماری زمینیں
جو 2-2 کروڑ کا ایک ایکڑ ہے گجرانوالہ کے ساتھ، وہ ڈیفینس ہاؤسنگ لے رہی ہے اور ہمیں 2-2 لاکھ روپیہ مل رہا ہے۔ تو آپ کم از کم بات تو کرتے ہو، تو ہماری یہ بات کوئی نہیں کر رہا۔ تو جناب یہ زمینوں کے قبضے بڑے اداروں سے چھڑوائیں، ہماری چراگاہیں جو ہیں بحال کریں چولستانیوں کی، چولستانیوں کا پانی کا حصہ دیں، چولستانیوں کو اپنا حقوق جو ہے وہ بیچارے ان کا تو یہ حالت ہے جناب کہ اس کا حلقے بندی بھی ایسے کی گئی ہے کہ جو صرف حکومت کے الاپیں گے، جو ان کے حاشیہ بردار ہوں گے، ان کو ووٹ دلوانے کے لیے چولستان کا ایک حلقہ بنایا جاتا ہے، اور اسی علاقے میں جو لوگ 40% ووٹ اپنے چکوک میں نہیں لے سکتے، 80% ووٹ چولستان کا ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ الیکشن کا اگر یہی پروسیس رہے اور ہر الیکشن میں اگر یہ ہو دھاندلی کہ جناب افسران جو ہیں 30-30 لاکھ روپیہ لے کے اور ہمارے نیچے ایم پی ایس کو ڈراتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کریں، زمین ان کے لیے تنگ کریں اور ہمیں ہرانے کے لیے، جناب اسپیکر ہمارے روٹس ہیں۔ میں چولستان کا صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے وہاں، میرا وہ حلقہ بھی نہیں ہے، میرا اس سے میری روح ہے، میری روحانیت ہے، میرے بزرگوں کے دربار، ہم وہاں پہ لوگ ہمیں پیر بھی کہتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں کا وہ شادیوں میں جو سیرا گایا جاتا ہے، ساڑھے بیڑے آیا پیر مراد، وہ میرے بزرگ تھے۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں ان کا ذکر کر کے۔ تو جب میں اس روح کی بات نہیں کروں گا، اپنے جسم کی اس روح کی بات نہیں کروں گا جس دھرتی سے میں نے جنم لیا ہے، اور اس دھرتی پہ قابض ہو جائیں وہ ادارے جو پاکستان کا سب سے ادارہ، مجھے غلط فہمی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سب سے سینئر ترین ادارہ ہے، ریگولیٹ کرتا ہے جو سب اداروں کو، سپریم کورٹ کو، آرمڈ فورسز کو، اور اس کا ممبر اگر بات اپنے علاقے کی کرے تو اس پہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں کہ پرچہ درج کرو، یہ ملک کے خلاف غداری ہو گئی ہے۔ غداری ہم نے کی ہے، ہم تو ذمہ دار ہیں، ہم کے تو دھرتی سے محبت ہے، میں تو اپنی دھرتی کو نہیں بیچتا۔ آپ اگر جنگوں کے فیصلے کرتے ہیں، کسی سیاستدان نے پاکستان کی جنگ کا فیصلہ نہیں کیا، کسی پاکستان نے کوئی تنظیم دہشت گرد کی نہیں بنائی، کسی سیاستدان نے آج تک، ابھی آپ باقیوں کے گوشوارے آنے دیں، جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی کے اور آرمڈ فورسز کے جنرلز کے، ان کے آپ گوشوارے منگائیں، ہمارے جس طرح چھپتے ہیں گوشوارے چھپوائیں، ذرا پتہ چل جائے گا کہ سیاستدان کرپٹ ہے یا کون کرپٹ ہے۔ اگر صحافی بات کرے تو اس کو ایئرپورٹوں پہ جا کے آپ دھمکاتے ہو، نواز شریف کے گھر پہ جا کے 4 لوفر کھڑے کر دیتے ہو گالیاں دینے کے لیے۔ تو جناب اسپیکر، کاش اس اللہ کے رب العزت کے بڑے ناموں کے نیچے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان بینچوں میں بیٹھنے والے میں کبھی اگر اپنے ذات کے لیے، اس ادارے کے لیے سوچ لیا تو پھر یہ لوگ جو ایئرپورٹوں پہ اور سیاستدانوں پہ سیاہیاں پھینکنی اور احسن اقبال پہ گولیاں چلوانی، یہ پھر نہیں کر سکیں گے۔ ان کو اگر حساب آ گیا اور عوام میری وارث اگر بن گئی اور انہوں نے دیکھا کہ میرے نمائندے کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے تو پھر یہ کبھی یہ نہیں چلے گا۔ میں آپ کا دیکھ رہا ہوں جناب اسپیکر، میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، آپ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں، تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں جناب اسپیکر، وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اللہ کرے یہ عزت دے کہ کوئی میثاق جمہوریت بنائیں اور اس ادارے کو تکریم دیں، اس کو عزت دیں، اس کی باقی ادارے جو ہیں ان کو ان کے پابند کریں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ تھینک یو جی پیرزادہ صاحب۔ جی جناب محترم فیض اللہ خان کا